صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انشاءاللہ تعالی آج دعا افطار 19 مارچ سن 2024 اور 8واں روزہ 8ویں افطاری دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کہرو پکا شیف تو ہونے والی دعا افطار دے اندر تمام سنگی ساتھی دور و نزدیک پاکستان دے مختلف شہراں دے اندر راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹرا دا کشن اڈا بصیرہ، ہڑپا، خانے وال، میاں چنو، بہاڑی، میلسی، صادق آباد، چک شفی، اکاڑا، دیپال پور، سہیوال دے مختلف مقامات تے اور ملتان اور اڈا بصیرہ بے شمار جگہ تے الحمدللہ اس ویلے جناب دعا افطار دے اندر جڑی دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ تو ہو رہی ہے، سنگی ساتھی شامل نے۔ آج انشاءاللہ 19 مارچ 2024 اور اس ویلے دعا افطار جاری و ساری ہے، 8واں روزہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی سارا دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ خصوصی گل ہوندی ہے جی سمجھ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارا نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نحل پارہ 16 آیت نمبر 70 ارشاد فرمایا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ دے اندر جو سورہ نحل دی آیت نمبر 70 ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور پھر وہ تمہیں وفات بھی دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں وفات بھی دیتا، یعنی تمہاری روح قبض بھی کرتا، اور تم ہی میں سے کسی کو ناقص ترین عمر یعنی بڑھاپے تک لے کر جاتا اور کسی کو اپنی طرف پھیر دیا جاتا تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لے، یعنی کسی کو بڑھاپے تک اس لیے لے کے جاتا کہ وہ کچھ زندگی میں جان لے۔ کیا جان لے؟ کہ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی و کم مائیگی کا منظر بھی دیکھ لے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا قدرت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر جو سورہ نحل پارہ 16 آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کے بھی جانا ہے، یعنی موت کی طرف بھی جانا ہے۔ الغرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھاپے تک بھی لے کے جاتا ہے، یعنی اتنی عمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے
کہ 70 80 90 سال 100 60 65 70 80 90 100 یعنی اس عمر تک میں اس امت دے اندر اللہ تبارک و تعالی تانوں اور سانوں دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو جان لو اس عمر دے اندر کی نفع ہے کی فائدہ ہے کی گھٹیا ہے کی پایا، یعنی عمر دے اس حصے دے اندر اگر کوئی شخص ایسا سمجھے کہ میں ساری عمر زندہ ہی رہنا ہے آب حیات پیتا ہوا، نو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی اس آیت مقدسہ دے اندر فرمایا کہ 70ویں آیت دے اندر کہ میں نے ہی پیدا کیا، میں نے ہی وفات دینی ہے، اور میں کئیوں کو بڑھاپے کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں کہ کوئی وہ جان لے کہ کیا پایا کیا کھویا کیا زندگی دے اندر، اور سب سے زیادہ علم والی ذات کہ بندے تو بڑھاپے دی عمر دے اندر بھی چلا گیا مگر تنو نہیں پتا، پر سب تو زیادہ جانن والی علم والی ذات اور رب العالمین دی ہے، انہوں پتا ہے کی دینا ہے کی لینا ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، کی نفع ہے کی نقصان ہے، تو بس او دی رضا تے راضی رہے اور تنو جلدی وفات دے دیندا ہے اور تنو بڑھاپے تک لے کے جاندا ہے، بس تو او دی رضا تے راضی رہے، پر جو آیا انہیں جانا ہے، یعنی یہ زندگی عارضی ہے مختصر، یعنی یہ زندگی تھوڑی ہے مختصر ہے، یعنی اندازہ کریں اس سے اندازہ کریں، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سورہ نحل دی روشنی دے اندر انہیں وفات بھی دینی ہے، یعنی یہ کتنا بڑا لمبا سفر ہے، کتنا بس تھوڑا جا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نے، اور ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ انہوں کی عمر 950 برس، یعنی 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی پائی، 950 برس دے بعد وہ دھوپ دے اندر کھڑے سن، دھوپ دے اندر، اور روح قبض کرنے واسطے فرشتہ جبرائیل انہوں نے کول آیا، انہوں نے کہا بھئی کی کرنا ہے، لیکن جی میں اللہ دے نبی تہاڈی روح قبض کرنا آیا، تانوں میں روح قبض اللہ دی طرف واپس جانا ہے، وفات پانی ہے، وہ کہنے لگے اے فرشتہ منو اتنی مہلت دے کہ میں دھوپ تو چھاؤں تک چلا جاواں، وہ اللہ دے نبی سن، فرشتے نے انہاں دی گل منی، وہ دھوپ تو لے کے چھاؤں تک چلے گئے، پھر فرشتے نے پوچھیا موت دا فرشتہ اسرائیل نے پوچھیا اے نوح علیہ السلام اس 950 برس دی زندگی دے اندر اے کی پایا، اے کتنی بڑی عمر ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے مختصر دی زندگی ہوئی، لگا کتنی مختصر، لگا اتنی مختصر کہ میں دھوپ تو چھاؤں تک آیا، یعنی الغرض کہ بندہ اندازہ کرے کہ 950 برس اللہ دا ایک نبی دنیا تے رہا اور انہیں کی کمایا کہ 950 برس دے اندر موت دا فرشتہ جدو روح قبض کرنا آیا تو انہیں کہا بس اتنا دا فاصلہ ہویا کہ میں دھوپ تو لے کے چھاؤں تک گیا، بس اتنا کچھ کمایا، باقی میرے کول کچھ نہیں، اتنا مختصر دا ٹائم، ارے جو 950 برس دنیا تے رہا وہ اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، اگرچہ او اپنی 950 برس دی زندگی نو کہندے نے کہ اے مختصر ہے، صرف اتنی جی ہے کہ میں دھوپ تو لے کے چھاؤں تک آیا، تو اے بندے تو کی سمجھدا ہے کہ 70 سال کی زندگی 80 سال کی زندگی 90 سال کی زندگی نو تو بہت بڑی گل سمجھدا ہے، ارے جنہاں دی شادی نو 30 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے، جدو پڑھاپے تے جاندے نے وہ اپنے سنگیاں نو کہندے نے کہ بھائی کل کی تو بات تھی، ارے یہ جو رمضان شریف گزرا پچھلا روزہ یہ کل کی تو بات تھی، یہ ابھی پھر رمضان آ گیا کل کی تو بات تھی، ارے یہ بچے ہوئے کل کی تو بات تھی، یہ شادی ہوئی کل کی تو بات تھی، ارے جب پیدا ہوا تو کل کی تو بات تھی، یہ کل ایسے ہی گزر گیا پتہ بھی نہ چلنا ایسے گزر جانا، ارے یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ 70 یہ 80 یہ 90 سال کی زندگی بہت مشکل سے کوئی 70 80 90 تک پہنچنا ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 برس کی زندگی، ارے وہ کہتے ہیں دھوپ تو لے کے چھاؤں تک گیا، بس اتنی جی مختصر، ارے زندگی کس نے کمائی اس چھوٹی سی زندگی میں، ارے یہ جو 70 80 سال کی زندگی ہے کی کمایا کی کھٹیا، ارے 80 تیری میری اودی ایدی لڑائیاں جھگڑے حسد بغض کینہ جھوٹ لعنت ملامت اودی ٹانگا کہتی ہو
دی زمین تے قبضہ کر لیا، اودا مال کھینچ لیا، اودا کھینچ لیا، اودا کام کر دیتا، اودا نہ کر دیتا، اسی دے اندر رہندے ہیں زندگی ختم، اعلان او جنازہ ہو گیا، کنا او جی کل اندر سی آج نہیں ہے، انہیں وجہ جنازہ پڑھ کے او گئے، کوئی کسی دا نہیں، دنیا بے چارگی ہے، اس دنیا دے اندر بس 4 دن دی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں، لہذا الغرض کہ اس مختصر سی زندگی جو 70-80 سال کی ہے، دے اندر کوئی کام نہیں آنا، اس زندگی دے اندر کسی نے نیک عمال کام آنے نے، نیک صالح عمال کام آنے نے، نیک کمائی خرچ کام آنا ہے، غریبہ مسکینہ دو افطاریاں کام آنی ہے، اللہ دی راہ خرچ کرنا کام آنا ہے، دوجہ دے کام آنا کام آنا ہے۔ ساڈے نبی نو دیکھو، ساڈے پتر پاک نو دیکھو، مولا شیر خدا نو دیکھو، حضرین کریم مین نو دیکھو، ارے وہ فرما گئے، مولا علی فرما گئے، ارے وہ امام فرما گئے، وہ معصوم فرما گئے کہ زندگی دے اندر اگر کوئی کامیاب اور برکت پانی ہے، یہ زندگی کتنی ہے 30-40-50 سال جینا ہے، ایدے بعد نہیں، سروے اور یہ جو ہے حساب ہے صرف ایک سروے دے مطابق بڑی مشکل ہے کہ کوئی بندہ 60 سال تک پہنچے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کچھ عرصہ جی لی جائے، ایدے اندر کچھ برکت ہو، مال میں برکت ہو، زندگی دے اندر برکت ہو، ہر چیز کے اندر برکت ہو، تو معصوم فرما گئے، وہ امام فرما گئے، وہ سادات فرما گئے، وہ مولا علی کی اولاد فرما گئی، کی فرمایا کہ اگر زندگی دے اندر برکت چاہتے ہو تو اپنی زبان میں خلوص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، کس کے ساتھ؟ جو تمہارے اپنے ہیں ان سے بھی، جو نہیں ہے ان سے بھی، جو خدا کے ہیں ان سے بھی، جو خدا کے نہیں ہے ان سے بھی، خدا کے لیے، خدا کے مصطفیٰ کے لیے اپنی زبان میں خلوص قائم کرے، پھر کی ہوئے گا؟ زندگی دے اندر برکت ہوئے گی۔ پر الغرض آج خلوص نہیں ہے، آج ٹانگیں کھینچنی ہے ایک دوسرے کی، آج حسد ہے، آج بغض ہے، آج کینہ ہے، آج لڑائی ہے، جھگڑے ہے، نفرت ہے، بغض ہے، اے اندر زندگی تباہ ہو گئی۔ آج مال کھینچ رہا، ادھر کھینچ رہو، ادھر کھینچ رہو، ادھر 100 تباہ۔ آج نیکیاں دے اندر خرچ کرتا جذبہ نہیں ہے، آج کسی نہیں ہے، آج مال قبضہ کرنا گروپ ہے، ادھر بھی کھینچ لو، ادھر بھی زیادتی کرو، ادھر بھی لو، رشوت اور حرام روزی، رشوت خوری، مال کو حرام کمانا، رشوت کرنا اور دیگر کرپشن دے اندر زندگی بھری ہوئی ہے۔ لہذا الغرض بڑے بڑے بیٹھے نے اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، اولاداں عیاشیاں دے اندر اڑاندی ہے اور حرام مال حرام کھاتے ہی جاتا ہے۔ لہذا الغرض اپنی زندگی اندر کچھ کمانا چاہتے ہو، معصوم کو دیکھے، معصوم سادات کو دیکھے، مولا حسین دی زندگی نو دیکھو، اے مختصر دی زندگی دے اندر، اور پھر اگر بندہ دیکھے تو کامیاب زندگی کنے گزاری؟ ارے بڑے بڑے 70-80 سال 90 سال کچھ نہیں کر سکے، ارے وہ ننے منے علی اصغر کو دیکھے، ارے اوس خان وعدہ کربلا کو دیکھے کہ ارے تیروں کی بارش ہو گئی ہے، خشک رہے، پانی سے پیاس رہے، بلکتی رہی، اس دین کے خاطر اپنے نذرانے پیش کر دیے، جان کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی گردنیں کٹوا دی ہے، اپنے خان وعدے کٹوا دیتے، مگر اسلام کا سر بلند رکھا۔ ارے وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق کے بندے تھے، وہ بھی تو میرے نبی کی آل کے بندے تھے، انہوں نے سارا کچھ اپنی جانت نذرانے پیش کے، کسی دے نال حب نہیں رکھی، نفرت نہیں رکھی، مال دے نال پیار نہیں رکھا، کسی شے دے نال نہیں، بس اللہ اور اللہ دے رسول دے نال پیار کیتا۔ پھر کہتے کامیاب ہو گئے، قیامت آ جانی، دنیا ختم ہو جانی، کچھ بھی نہ رہنا، مگر ان نفوس قدسیہ کا نام زندہ آج بھی ہے، کل بھی رہنا۔ کیوں کہ کامیاب زندگی گزار کے گئے۔ الغرض آج کی کل اختتام پذیر ہوئی۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو اس زندگی دے اندر، مختصر سی زندگی ہے، بس ویلا اینجی ہے، کسی کے قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، کوئی قبر کے قریب جا رہا ہے، اس زندگی دے اندر بس اتنا دا وقت ہے، تھوڑا دا وقت رہ گیا ہے۔ لہذا اس زندگی دے اندر جو وقت تھوڑا رہ گیا، تو لہذا اگر چاہتے ہو کہ کچھ کمائی جائے، کچھ ہوئے چنگا کام، تو اپنی مٹھاس زبان دے اندر پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا دے اندر بھی کامیابی دے گا، پھر بعد مرن دے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا چرچا زمین تے بھی عرش تے بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اگر زندگی دے اندر برکت چاہتے ہو کہ زندگی کچھ اور بڑھ جائے اور کچھ برکتاں ہو جائیں،
تو خلوص اختیار کرو، پیار اختیار کرو، مٹھاس اختیار کرو اور صدقہ خیرات دیو، اللہ دے راستے چ خرچ کرو، اپنا نو بھی دیو، پرایا نو بھی دیو، ہے غریباں نو بھی دیو، مسکیناں نو بھی دیو، نیک کاماں وچ بھی خرچ کرو، جو ہو سکے او بھی، نہیں ہو سکتا تب بھی نیکیاں دے کاماں وچ حصہ لیو، پھر اللہ تعالیٰ دنیا جی برکت دے گا، زندگی دے اندر بھی برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 70 کی اس روشنی کے اندر جو آج کا پیغام ہوا، اللہ تعالیٰ مینوں تو انو سارا نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دو شعر کلام کے پڑھ کے پھر دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، اور صبا سے کہہ دو کہ جالی کو چومنے کے لیے، صبا سے کہہ دو کہ جالی کو چومنے کے لیے، بس ایک تو ہی نہیں بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، آج 8واں روزہ 19 مارچ 2024 دربار عالیہ نقشبندیہ چراغیہ کروڑپکا شریف سے ہونے والی دعائے افطار میں ہمارے تمام دوست احباب جو راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹ رادھا کشن اڈا، بصیرہ، چکچپی، ساہیوال، اوکاڑا، ہڑپا، پاک تشریف اور میاں چنو بہاڑی کی سرزمین پہ، میلسی، صادق آباد، ملتان، کروڑپکا کے مختلف مقامات، ساہیوال کے مختلف مقامات پہ تمام پیر بھائی پیر بہنیں اور دیگر ہمارے تمام پیج پر، ہمارے سالیہ چراغیہ کے پیج پر بھی ورد ہمارے بے شمار دعائے افطار میں شامل ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام دوستوں کی نیک حاجات پوری فرما، تمام ویورز کی کہیں افطاری ہو گئی وہ آمین کہہ رہے ہیں، وہاں جہاں نہیں ہوئی ابھی وہ بھی اے اللہ سب کی افطاریاں قبول فرما۔ ہمارے ہاں آج 6/24 پر افطاری ہے، تو لہذا اللہ کریم جہاں پر اس وقت ہو چکی، لاہور کے کچھ مقامات اور اسلام آباد میں ہو چکی، اے اللہ وہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ قبول فرما، اور جہاں ابھی تک نہیں ہوئی سب کی حاضری قبول فرما، افطاریاں روزے ماہ مقدس کے تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم
کریم اس ماہ مقدس کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما، اس ماہ مقدس کی نورانیت عطا فرما، ہم نے جو آج سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زبان میں خلوص عطا فرما، مٹھاس عطا فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمیں مجسمہ اخلاق بنا دے، ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما، ہمیں نیکیوں کے کاموں میں خرچ کرنے والا بنا دے، ہمیں غریب غربا کو اللہ کریم افطاری کرنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں مدد کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم پر ایسا کرم کر کہ تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں، اے اللہ کریم ان کاموں سے محفوظ فرما جسے ناپسند فرماتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، ہمارا بھرم تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے مشکلیں تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے اٹکے ہوئے کام پایا تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہم سب کی جان مال اولاد ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما، اے رب کائنات جتنے بھی ویورز ہمارے پیج پہ سن رہے لائیو اپنی اپنی جگہوں پر، اے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ کریم جن کی شادیاں ہو گئی انہیں اولاد عطا فرما، گود ہری فرما، کرم سے نواز، رحمت سے نواز، فضل سے نواز، جو بھی آس مراد لے کر ہماری پیر بھائی پیر بہنیں ہماری بیٹیاں جو اس وقت دستبر دعا ہے، زندگی میں آسانی پیدا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ کریم جان میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ایمان نور علی شیخ و صحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔